الحمدللہ خدا نے ہمیں مسلمان گھرانے میں خلق کیا اور مسلمان گھرانے میں بھی اہل بیت سے تعلق رکھنے والے گھر میں پیدا کیا۔ ہم صرف مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن بھی ہیں۔ صرف مومن نہیں ہیں، ہم شیعہ بھی ہیں۔ ہمیں اس پہ فخر ہے اور فخر ہونا چاہیے، لیکن آیا ہماری عملی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ ہم شیعہ ہیں اور وہ غیر شیعہ، ہم مومن ہیں اور وہ مومن نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ عملی زندگی میں کوئی فرق ہے یا عملی زندگی میں فرق نہیں ہے؟ ابھی میں کچھ دوستوں میں تھا ملک سے باہر، تو انہوں نے کہا جی ہم سے یہ زیادہ اچھے مسلمان ہیں، یعنی وہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں۔ میں نے کہا تم بہت اچھے مسلمان ہو کہ تم سے کافر اچھے مسلمان ہیں؟ کہا نہیں غلطی ہو گئی، مسلمان نہیں، وہ ہم سے اچھے انسان ہیں۔ میں نے کہا وہ انسان ہی کہاں ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا؟ اچھا برا تو بات کی بات ہے، میں تو اس کو انسان نہیں مانتا جو خدا کو نہیں مانتا، تو یہ تم سے اچھا انسان کیسے ہوا؟ کہا اس کا اخلاق ہم سے اچھا ہے۔ ان کا جس کا معاد پہ یقین نہیں ہے اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہو سکتا، اس کا سرے سے اخلاق ہی نہیں ہوتا، اچھا برا تو بات کی بات۔ ہم کہا پھر کیا کریں؟ ہیں تو یہ ہم سے اچھے، ہیں یہ ہم سے اچھے، تو کیا کریں؟ میں نے کہا یا تو اپنے پہ رونا چاہیے کہ یہ ہم سے اچھے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر میں مسلمان ہوں کوئی اور مجھ سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں مومن ہوں دوسرا مجھ سے عملاً کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ کہا مولانا پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ میں کہا یہ اچھے پروگرام ہوئے ہوئے ہیں، ان کو اچھا پروگرام کیا گیا ہے۔ ابھی چیٹ جی پی ٹی کا اخلاق کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ نہیں بھائی اس کے بارے میں اخلاق اور غیر اخلاق کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جو انسان نہ ہو اخلاق انسان کا ہوتا ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے ایثار و قربانی دیں۔ اگر آپ کو لوٹنے کے لیے کوئی مسکرا رہا ہے یہ اخلاق نہیں ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کو بھی یہی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو تم سے بات کرے اسے خوش کرو، اسی لیے آپ کو اور طرح کا جواب دیتا ہے، دوسرے کو اور طرح کا جواب دیتا ہے۔ اور غلط جواب دینے کے بعد بھی اگر آپ اسے کہیں تمہارا جواب غلط ہے تو فوراً مان جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے کہ آپ اسے استعمال کریں۔ آپ اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اب کون کسے زیادہ استعمال کرتا ہے یہ بات کی بات ہے۔ آپ کا خیال ہے میں اے آئی کو استعمال کر رہا ہوں، اے آئی آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے۔ اسی طرح کافر کا بھی اخلاق اچھا ہے یا برا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نہ اخلاق اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اخلاق کو سمجھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے میں خوش ہوتا ہوں اسی چیز سے کافر بھی خوش ہوتا ہو؟ میں کس سے خوش ہوتا ہوں؟ میری تنخواہ بڑھ جائے خوش ہوتا ہوں، مجھے چھٹی مل جائے خوش ہوتا ہوں، میری ترقی ہو جائے خوش ہوتا ہوں۔ جس چیز سے میں غمگین ہوتا ہوں اس سے کافر بھی غمگین ہوتا ہے۔ پھر آپ اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو آپ مسلمان ہو اور دونوں آپ ایک ہی چیز سے خوش ہوتے ہوں؟ حدیث میں ہے، مثال میں اپنی آپ کے لیے مثال میں رکھ رہا ہوں، باقی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کو اگر کوئی برینڈ نیو کار لا کے دے دے، 0 میٹر کار کی چابی آپ کو دے دے،
آپ کو جتنی خوشی ہو آپ خود خریدیں پھر بھی، اور کوئی گفٹ دے دے تو اور زیادہ. جس دن گاڑی ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے مومن کو، اگر وہ گاڑی چوری ہو جائے اس دن بھی اسے اتنی ہی خوشی ہو تو وہ مومن ہے. مشکل ہے نا بہت. یار گاڑی میری چوری ہوئی ہے اور گاڑی چوری ہونے پہ خوش ہوں. ہم اسکول جاتے تھے تو ہم نے ایک سائیکل خریدی تھی اپنے پیسوں سے. ہمیں تھوڑے بہت جو پیسے ویسے ملے اس سے ہم نے سائیکل خریدی. اسکول میں سائیکل چوری ہو گئی. اب پرنسپل کو یہ مسئلہ تھا کہ اب ان کے والدین آئیں گے کہیں گے اسکول سے سائیکل کیسے چوری ہوئی، اس کا جواب دو. ہم نے آ کے والد صاحب کو بتایا، کہا الحمدللہ. اچھا وہ اس وقت بچے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، میری سائیکل چوری ہوئی ہے. والد صاحب کہہ رہے الحمدللہ، وہ خوش بھی ہوئے. مومن وہ ہے جب ملتا ہے تو بھی خوش ہوتا ہے، جب چھنتا ہے تو بھی خوش ہوتا ہے. کافر وہ ہے جب ملتا ہے خوش ہوتا ہے، جب چھنتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے. یہ مشکل مفاہیم ہو گئے نا، یہ آسان ہوئے جی، بہت آسان ہے. ہمیں پیش تھوڑا سا الگ انداز میں کیا گیا ہے. ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا، کافر ایئر لائن تھی، وہ مسلم فوڈ دیتے ہیں، حلال فوڈ دیتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اچھا میرا خیال تھا اس نے مجھے نہیں پہچانا. اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو پہچان لیا. آدھی فلائٹ ہونے کے بعد کھانا سرو ہوا، میں نے کھانا نہیں لیا. کہا مولانا آپ یہ نہیں کھاتے ہیں؟ کہا نہیں کھاتا. کہا یہ تو کہہ رہے ہیں حلال ہے. مجھے ان کی بات پہ اعتماد نہیں ہے. یہ جو حلال کہہ رہے ہیں یہ نہ جانے کس کو حلال کہتے ہیں. پھر حلال ہے بھی مان لیا حلال ہے، اگر نجس ہو تو اس کے پاک ہونے کی کیا گارنٹی ہے؟ کہا مولانا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا میں اپنا کھانا ساتھ لایا ہوں. کہا آپ کی زندگی تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا نہیں آپ کی زندگی بہت مشکل ہے. وہ سمجھ رہے ہیں میری زندگی مشکل ہے. میں نے کہا آپ کی زندگی مشکل ہے. میں نے کہا یہ جب کھانا لا کے دیں گے تب آپ کھا سکتے ہیں، میرا کھانا اپنے ساتھ ہے، جب چاہوں کھا سکتا ہوں. اور کھانا بنانے میں مجھے مشکل پیش آئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ایک مومن کو پتہ چلا ایسا ہے یہ، وہ ہم ایئرپورٹ پہنچے، اس نے اتنا کھانا بنا کے دیا، یہاں آ کے بھی 1-2 دن کھاتے رہے. میں نے کہا تم مشکل میں ہو، میں کسی مشکل میں نہیں ہوں. میں پاک کھانا کھا رہا ہوں، جب چاہے کھا رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اتنا سا ہے نا کہ جب آؤ تو کھانا لے کے آؤ. مشکل یہ نہیں ہے اگر کوئی چیز چھن جائے تب بھی میں خوش ہو جاؤں. اگر زلزلہ آنا شروع ہو جائے، خدا نہ کرے آئے، ابھی تو سیلاب کا سیزن چل رہا ہے دیکھ، اگر زلزلہ آنا شروع ہو جائے یا سیلاب آ جائے، میں خوفزدہ ہوں گا. اگر میں خوفزدہ ہو گیا تو میں مومن نہیں. کافر خوفزدہ ہوتا ہے، مومن خوفزدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیا بنیادی فرق ہے؟ اس لیے مجھے پتا ہے میری موت زلزلے کی وجہ سے نہیں آتی، سیلاب کی وجہ سے نہیں آتی. اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہو تو موت آتی ہے. سیلاب آتا ہے، سب تو نہیں مرتے نا. جب سب نہیں مرتے تو سب کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ مالی نقصان سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، مالی نقصان پہ بھی تو مومن نے خوش ہونا ہے. مالی نقصان پہ بھی اتنا ہی خوش ہونا ہے. جس دن وہ مکان بنایا تھا جتنا خوش ہو رہا ہے، سیلاب میں گرنے پہ بھی اتنا ہی خوش ہو رہا ہے. اگر سوال اٹھ رہے ہیں، میں احادیث پڑھوں گا، بہت حد تک احادیث سے حل ہو جائے گا. میں اگر خود بیان کروں گا آپ کو نہ یقین آئے گا نہ مسائل حل ہوں گے. ابھی آپ کو یہ بڑے عجیب عجیب چیزیں لگ رہی ہیں. اگر میرا ایمان ہے کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو میں جس بھی قلعے میں چلا جاؤں، جتنے بھی سیف جگہ پہ چلا جاؤں، وہ موت آ کے رہے گی. اس دنیا میں سب سے محفوظ جگہ کون سی تھی کہہ رہا ہوں، اسرائیل. اسرائیل سب سے محفوظ جگہ تھی، اور ترقی یافتہ ممالک سے وہاں آ کے رہ رہے تھے کہ یہ محفوظ ہے، یہاں ہمارے حفاظت کا سارا انتظام ہے. وہاں لوگوں نے مرنا شروع کیا نہیں کیا؟ کب مرنا شروع کیا؟
جب میزائلوں کو یا علی کہہ کے چھوڑا گیا. بھائی جہاں امن کے لیے آئے تھے وہیں موت آ گئی. تو موت کا تو یہ تو نہیں ہے کہ کس کو آئے گی, کہاں آئے گی, یہاں نہیں آئے گی, وہاں آئے گی. زلزلہ ہو تو موت ہے, زلزلہ نہ ہو تو میں نے جیتے رہنا. ایسا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں. میری موت میری محافظ ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب. حکمران تھے, گارڈ لے کے نہیں گھومتے تھے. کہا آپ کو محافظ چاہیے. کہا میرا محافظ میرے ساتھ ہے. کہا کیا ہے؟ میری موت. جب تک وہ لکھا ہے, اگر وہ اگلے سال لکھا ہے تو اس سال ساری دنیا بھی چاہے تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا ہے. میری موت میری محافظ ہے. یہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہونے چاہیے. ہمیں عملاً بھی مسلمان ہونا چاہیے, ہمیں عقیدتاً بھی مسلمان ہونا چاہیے. اگر ہم عقیدتاً مسلمان ہیں, عقیدتاً شیعہ ہیں, مومن ہیں, تو وہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں دونوں برابر ہوں یا کافر بہتر ہو. تو واہ ویلا ہے نا. اگر کافر بہتر ہے پھر تو واہ ویلا ہے.